نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ مولانا العظیم. الحمد لرب ہوا شافی لسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شان و عم نوالو بحرمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر متصلاً یہ درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کے حوالے سے نشست درس کا سلسلہ کئی سال سے جاری ہے. آج کے اس نشست میں اور درس میں اضحیہ یعنی قربانی کے حوالے سے کچھ بیان ہوگا قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ یعنی عید قربانی وہ بالکل قریب ہے، اور لوگوں کو قربانی کے فضائل اور مسائل کا جاننا اشد ضروری ہے، تاکہ ان کے جانوروں کی قربانیاں بارگاہ الہیہ میں صحیح طرح مقبول و منظور ہو جائے. یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جانور تو بے شمار ہیں چوپائے، مگر قربانی کے لیے جو جانور ہیں وہ مخصوص ہیں. ہر جانور قربان نہیں ہو سکتا. صرف وہ جانور قربانی میں استعمال ہو سکتے ہیں جن کو شریعت نے واضح کر دیا ہے. ان میں اونٹ 5 سال کا ہو، اس سے کم کا نہ ہو. گائے، بیل، بھینس 2 سال کا ہو، اس سے نہیں ہو سکتا. بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ 1 سال کا ہو، اس سے کم کا نہیں ہو سکتا. صرف بھیڑ کے لیے یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ دیکھنے میں سال کا لگتا ہو اور سال سے کم کا ہو تب بھی قربانی جائز ہے. لیکن بکرا بکری سال سے کم کی اگر عمر کی ہوگی تو قربانی ناجائز ہوگی. تو قربانی میں لوگ دانتوں کو پیش نظر رکھتے ہیں. 2 دانت، 4 دانت، 6 دانت، 8 دانت. یہ اصل چیز ہے عمر. عمر اگر نہیں ہے تو بھلے 2 دانت مگر قربانی نہیں ہوگی. اور عمر اگر بکرا یا بکری کی یقینی طور پر سال کی ہو گئی ہے تو اگر 2 دانت نہ بھی ہو تب بھی قربانی ہو جائے گی. کیا معلوم ہوا کہ قربانی میں معیار عمر کا ہے. چونکہ دانت نکل آتے ہیں اس لیے دانتوں کو دیکھا جاتا ہے، ورنہ اصل میں اعتبار اور اعتماد یہ عمر کا ہے
کہ عمر کا یقین ہونا ضروری ہے کہ وہ 1 سال سے کم کا نہ ہو، کوئی بکرا یا بکری یا دمبا. تو جو مخصوص جانور میں نے بھی نام لیے یہ ہے قربانی کے جانور. ان کے علاوہ کوئی اور جانور قربان نہیں کیا جا سکتا. اب دوسرا مسئلہ قربانی کا کیا ہے؟ یہ تو جانوروں کا پتہ چل گیا، عمر کا پتہ چل گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو جانور قربان کیا جا رہا ہے اس میں نیت قربانی کی ہو، گوشت کھانے کی نہ ہو، ورنہ قربانی ناجائز ہوگی. گوشت نیت یہی ہو کہ جانور کاٹو گوشت کھاؤ، ایسے نہیں. اصل نیت قربانی کی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اصل قربانی اراقۃ الدم کا نام ہے، یعنی خون کا بہانا، اس کا نام ہے قربانی. گوشت کوئی کھائے یا نہ کھائے، جیسے بعض لوگ گوشت تقسیم کر دیتے ہیں، نہیں کھاتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قربانی ان کی جائز ہے. جیسے وقف قربانی ہوتی ہے، اس میں سے کچھ بھی گوشت نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں بس یہ تقسیم کرا دینا، تو قربانی جائز ہے. کیونکہ نیت جو قربانی کی ہے وہ درست ہے، اور وہ ہے خون بہانا. تو جب خون بہہ گیا تو قربانی ہو گئی، اور قربانی کی نیت سے خون بہایا تو قربانی ہو گئی. اس لیے اصل معیار اور اعتماد کیا ہے؟ قربانی کی نیت. جس نے قربانی کی نیت سے جانور ذبح نہیں کیا یا کروایا اس کی قربانی نہیں ہوگی. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ نے عید کی نماز سے قبل قربانیاں کر لی، کیونکہ عید کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی جس وقت میں نماز عید کی ہو سکتی ہے، وہ کہیں بھی ہو رہی ہو پورے شہر میں، لیکن عید کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی. عید کی نماز کے وقت سے پہلے، جب نماز کا وقت ہو گیا تو قربانی ہو جائے گی. اب اگر حضور نے یہ دیکھ لیا کہ چند صحابہ نے نماز سے پہلے قربانی کر لی، تو حضور نے دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا قربانی کیا. فرمایا نہیں ہوئی، یہ گوشت ہے، اس کو گوشت سمجھ کے کھا لو، قربانی نہیں ہوئی تمہاری. کیوں نہیں ہوئی؟ کہ قربانی نماز سے پہلے نہیں ہو سکتی. نماز کے وقت سے پہلے قربانی نہ جائے، اس کا وقت آنا جائے، اس وقت تک، اس وقت سے پہلے قربانی نہ جائز. اس کے بعد جائز ہے، سارا دن کرتے رہے آپ، اور دوسرے دن سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی قربانی شروع ہے، فجر کے وقت سے شروع ہے، سارا دن چلتی رہے گی، اور تیسرے دن عصر کے وقت تک قربانی جائز ہے، اس کے بعد نہیں. تو یہ 3 دن ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 یہ تاریخیں، یہ قربانی کے دن اور قربانی کے ایام کہلاتے ہیں، ایام اضحیہ. تو یہ جو جانور ہوتے ہیں قربانی کے، ان کو بھی اضحیہ اور قربانی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ذبح کرنا ہمارے دین اسلام میں ہے، یعنی یہ نہیں کہ کہیں سے بھی کاٹ لیا، ٹانگ سے کاٹ لیا یا دستی سے کاٹ لیا یا جسم میں سے کاٹ لیا اور سمجھا کہ قربانی ہو گئی. نہیں ہو سکتی جب تک رگوں کو نہ کاٹا جائے. کم از کم بھی 3 رگیں، ویسے 4 ہوتی ہیں،
4 रगों का कटना है, लेकिन अगर कम से कम भी 3 रगें कट गई तो कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन ये जो ज़बीहा है यही तरीक़ा है, इसके अलावा कोई और तरीक़ा कुर्बानी का नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों में ज़बीहा तब हलाल होता है जब पता चले कि इसको इस्लामी तरीक़े से ज़बह किया गया है। गैर मुस्लिम इन बातों का ख्याल नहीं रखते, वो तो मशीन से भी जानवर को काट लेते हैं। उन पर वो तस्मिया, बिस्मिल्लाह और तकबीर, अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ते। तो गैर मुस्लिमों का मसला है ना, मुसलमान के लिए लाजिम है। और ये लाजिम भी किसके लिए? ज़ाबिह के लिए। जो छुरी चला रहा है वो पढ़ेगा तकबीर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये पढ़ेगा और छुरी चलाएगा तो जानवर हलाल होगा। जानबूझकर नहीं पढ़ा तो जानवर मुर्दार हो जाएगा। अगर सामने खड़ा होने वाला ये बिस्मिल्लाह और अल्लाह अकबर पढ़े और छुरी फेरने वाला ना पढ़े तो जानवर हलाल नहीं होगा। मालिक, अगर जानवर का मालिक सामने खड़ा हुआ हो, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़े और छुरी फेरने वाला ना पढ़े, जानवर हलाल नहीं होगा। क्योंकि असल मयार, एतमाद ये है ज़ाबिह का, जो छुरी फेर रहा है। अगर 2 बंदे मिलकर छुरी फेर रहे हैं तो दोनों का पढ़ना लाजिम है, दोनों पढ़ेंगे। दोनों ने अगर छुरी पर हाथ रखा हुआ है तो दोनों छुरी फेरते वक्त ये पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तो जानवर हलाल हो जाएगा, वरना हराम होगा। सामने खड़े होने वाले 10 बंदे पढ़ रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या सामने खड़े होने वाला एक बंदा भी पढ़ रहा हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक के छुरी फेरने वाला ना पढ़े। ये शरई मसला है, इसको याद रखना। अब ये कुर्बानी इबादत है, नमाज की तरह, रोज़े की तरह, हज उम्रा की तरह, तिलावत कुरान की तरह कुर्बानी भी इबादत है। ज़कात की तरह, खैरात की तरह कुर्बानी भी इबादत है। इसको इबादत के तौर पर ही समझना चाहिए। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी कुर्बानियाँ खुश दिली से करो। खुश दिली यानी बेजारी नहीं, खुशी से करो। जैसे तुम नमाज पढ़ते हो खुशी से पढ़ते हो, बेजारी से तो नहीं होगी नमाज, ज़बरदस्ती तो कोई नमाज नहीं पढ़वा सकता, खुशी से पढ़ो। ऐसे ही कुर्बानी खुश दिली यानी रज़ामंदी से करो, खुशी से करो, अल्लाह की बारगाह में खुश होकर करो, वो कुर्बानी कबूल होगी। और ये हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। असल सुन्नत हज़रत इब्राहीम की है। फिर उसके बाद ये सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हो गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो ख्वाब देखा था कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं, क्योंकि उलमा ने इत्तफ़ाक़ कर लिया है इस बात पर कि उनके 2 बेटे, एक इस्माइल और उनके बाद हैं इसहाक़ अलैहिस्सलाम, लेकिन उनमें से कुर्बानी जो है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की। तो ख्वाब देखा जिसका ज़िक्र कुरान में है कि उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुमको ज़बह कर रहा हूँ अल्लाह की राह में, तुम्हारी क्या राय है? तो बेटे ने ये कहा कि आपने जो देखा है उस पर अमल करें, जिसका हुक्म आपको अल्लाह ने दे दिया है, क्योंकि आपका ख्वाब सच्चा ख्वाब है, आप पैगंबर हैं। पैगंबर का ख्वाब वही की अक़साम से होता है, लिहाजा
آپ کا خواب سچا ہے. اب آپ نے خواب دیکھ لیا تو میں تیار ہوں, مجھے ذبح کریں آپ. تو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے کہ میں گھبراؤں گا نہیں, اپنے آپ کو پیش کر دوں گا قربان ہونے کے لیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا, بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا, چھری بھی چلا دی, مگر اللہ تعالیٰ کو صرف امتحان لینا مقصود تھا, صرف ان ھذا لہو البلاء المبین. اللہ نے فرمایا یہ کھلا ہوا امتحان تھا پیغمبر کا. پیغمبر امتحان میں پورے ہو گئے, اللہ نے بیٹے کی قربانی روک دی, قربانی رک گئی, بیٹا ذبح نہیں ہوا. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ دمبا رکھ دیا. چھری چلی کس پر چلی؟ دمبے پر, بیٹے پر نہیں چلی. بیٹا بچ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو پورا کر دیا, کیونکہ انہوں نے تو اپنا کام کر لیا تھا, یہ تو اللہ ہے بچانے والا, بچا لیا. اب اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک آنے والی امتوں میں ان کی یادگار بنا کے رکھ دیا. اس یادگار کو ہم آج زندہ کرتے ہیں. یہ جو قربانیاں ہوتی ہیں نا پوری دنیا میں, مسلمان جہاں جہاں ہیں وہ قربانیاں کرتے ہیں, وہ یہ یادگار ابراہیمی کہلاتی ہے, سنت ابراہیمی کہلاتی ہے. پھر ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی ہر سال قربانی کی اور مستقل کی مدینہ طیبہ میں. تو صحابہ نے پوچھا تھا ما ھذی الاضاحی, یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں, کیوں ہیں, یعنی اس کی وجہ کیا ہے, ہر سال قربانی کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابراہیم کو باپ کا درجہ دیا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے, ان کا طریقہ ہے. پھر اس صحابہ نے اگلا سوال کیا ہمارے لیے اس میں کیا ہے, یعنی ہمیں کیا فائدہ ہے؟ یہ تو معلوم ہو گیا کہ ان کی سنت ہے, اب ہمارا فائدہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال میں تمہارے لیے ایک ایک نیکی ہے. پھر صحابہ نے اگلا سوال کیا اون میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اون کا مطلب دمبا, بکرے میں بال ہوتے ہیں, دمبے میں اون ہوتا ہے. ان کے بال الگ ہوتے ہیں دمبے کے, وہ بڑے ہوتے ہیں بال. انہوں نے سوال کیا کہ اون میں کیا ہے؟ فرمایا اون میں بھی ہر اون میں نیکی ہے, نیکی کا ثواب ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک بندہ جو جانور قربان کر رہا ہے یا اجتماعی قربانی میں حصہ لے رہا ہے جو ایک جانور کے قربان کرنے کے برابر ہو جاتا ہے. گائے میں جو حصہ لیتا ہے وہ ایسا ہے کہ اگر ایک حصہ لیا تو گویا ایک جانور, چھوٹا جانور قربان کر لیا. تو جب وہ حصہ لیتا ہے تب بھی اس کو ایسا ہی ثواب ملتا ہے کہ ہر بال کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ نیکی لکھ لیتا ہے, جو قیامت میں اس بندے کے نام اعمال میں تولی جائے گی, رکھی جائے گی وزن میں نیکیوں کے ساتھ. ایک تو نیکیاں اس نے کی, نمازیں پڑھی, روزے رکھے, عمرہ کیا یا حج کیے یا قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا
تراویح پڑھتا رہا، اعتکاف کرتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، خیرات کرتا رہا، صدقہ دیتا رہا، یہ تو سب نیکیاں ہیں، لیکن وہ جو قربانیاں اس نے کی ہوں گی وہ قربانیاں بھی اس کے لیے نام اعمال میں رکھی جائیں گی۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تمہاری قربانی کا جانور پل صراط پر، پل صراط قیامت میں ایک پل ہے، اس کو کہا جاتا ہے پل صراط۔ جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب فرما دے گا سب کا، نیکیوں کا اور برائیوں کا حساب کتاب ہو جائے گا، گناہوں کا اور ثواب کا حساب و کتاب ہو جائے گا، تو کافروں کو اور مسلمانوں کو دونوں کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن پل صراط پر قربانی کرنے والے کا جانور آ جائے گا، سینگوں کے ساتھ آئے گا اگر سینگ والا جانور ہے، کھروں کے ساتھ آئے گا، ناخن جو ہوتے ہیں بالوں کے ساتھ آئے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اپنے قربانی کرنے والے مالک کی کہ اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، اس کو جنت میں بھیج، اس نے تیری راہ میں مجھ کو قربان کیا، تیری راہ میں ذبیحہ کیا۔ وہ جانور آ جائیں گے وہاں پل صراط پر، سفارش کریں گے، اس کو ہم وسیلہ کہتے ہیں۔ گویا کہ جانور بھی وسیلہ بنے گا، قربانی کا جانور بخشش کے لیے، بندوں کی مغفرت کے لیے وسیلہ بنے گا، اس کو سفارش کہتے ہیں۔ اب جو میں نے قرآن مجید کی ایک مختصر ترین سورہ پڑھی، کون سی سورہ؟ سورۃ الکوثر۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو اے محبوب کوثر عطا فرمائی۔ کوثر، کوثر کا معنی بہت خیر، اور ایک معنی حوض کوثر جو جنت کی نہر ہے، چشمہ حوض کوثر، جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ وہ بھی ہے حوض کوثر، اور کوثر کا معنی بہت ساری بھلائیاں، بہت ساری خیر۔ یہ ہو گئی ایک آیت۔ دوسری کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر، فرمایا چنانچہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ فصلی لربک، یعنی جو نماز پڑھتا ہے تو، اے میرے حبیب محبوب، اے میرے نبی رسول، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ۔ نماز صرف اللہ کے لیے ہوگی، واسطے اللہ کے، وہ پڑھا کر۔ وانحر، وانحر کا معنی قربانی، اس لیے یہ وانحر جو ہے حکم کے معنی میں صیغہ امر ہے۔ نہر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو، اس کا خون بہانا یہ نہر کہلاتا ہے۔ فصلی لربک وانحر، اس آیت میں قربانی کا ذکر آ گیا، اور ویسے قربانی کا ذکر سورۃ الحج میں ہے، ایک سے زیادہ آیات میں قربانی کے جانوروں کا ذکر ہے۔ اس میں حج کی قربانیاں بھی ہیں، جو حاجی حجاج کرام شکرانے میں حج کی قربانیاں کرتے ہیں، وہ بھی ہیں، اور جو یہاں پر عید قربانی میں ہم جانور قربان کرتے ہیں وہ بھی ہے۔ تو قرآن مجید میں ایک سے زیادہ آیات کریمہ میں قربانیوں کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ احادیث صحیح بخاری شریف،
صحیح مسلم شریف، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد، ان سب میں قربانی کی احادیث موجود ہیں، فضائل میں اور مسائل میں۔ چنانچہ آخری آیت کیا ہے سورۃ الکوثر کی؟ اِنَّا شَأْنِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ نے فرمایا بے شک اے حبیب و محبوب، جو آپ کا دشمن ہے وہی نسل کٹا ہے، مقطوع النسل ہے، یعنی اس کی نسل باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ مقطوع نسل کہلائے گا، دشمن آپ کا۔ ابتر، ابتر کا معنی وہ شخص جس کی نسل ختم ہو جائے، یعنی کہ کوئی اس کا نام لیوا نہ رہے، اس کو کہتے ہیں ابتر۔ تو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ آپ کا دشمن غرق ہو جائے گا، آپ کا دشمن نہ آج رہے گا نہ کل، بیڑا غرق ہوگا اس کا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ ہاں اگر باقی رہیں گے تو آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ پر درود پڑھنے والے، آپ پر سلام پڑھنے والے، آپ کا ذکر کرنے والے، آپ کی تعریف کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے عشق کرنے والے، یہ باقی رہیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کثرت سے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں، باقی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز تا قیامت باقی رہیں گے۔ اب چند احادیث آپ سماعت فرما لیں۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ، یہ تین سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں۔ سیاہ ستہ یعنی حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں سے یہ 3 کتابیں ہیں۔ ان میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر، یوم النحر مانا 10واں دن، 10 ذی الحجہ، یوم النحر میں ابن آدم کا کوئی عمل، ابن آدم یعنی انسان، آدمی کہا جاتا ہے حضرت آدم کی وجہ سے۔ یہ جو آدمی کا لفظ ہے اس کا معنی ہے آدم کی اولاد، آدمی۔ حضور نے فرمایا یوم النحر میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں، یعنی جانور کا خون، قربانی کا خون جو اس نیت سے بہایا جائے کہ جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا ہے، فرمایا اس سے زیادہ کوئی عمل اس دن اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ حالانکہ لوگ نماز بھی پڑھیں گے، عید الاضحیٰ کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے، اور بھی کوئی تلاوت بھی کرتا ہے، کوئی اور خیر کا کام بھی کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر سکتا ہے، مگر حضور نے فرمایا اس دن 10ویں دن جو قربانی کا عمل ہے یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور فرمایا وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، اپنے بال اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا سفارشی بن کر قربانی کرنے والے کا، اور فرمایا قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل ہی اللہ کے نزدیک قبولیت کو پہنچ جاتا ہے، لہذا یہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ یہ حدیث آ گئی جامع ترمذی کتاب الاضحی میں، یہ حدیث موجود ہے۔ ابو داؤد، ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے،
اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ان سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں وسعت ہو، وسعت کا معنی جس کے پاس گنجائش ہے قربانی کرنے کی، اتنا پیسہ ہے کہ وہ ایک جانور قربان کرے یا حصہ لے قربانی میں اور پھر وہ قربانی نہ کرے، تو حضور نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یعنی یہ گویا کہ حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، وعید سنائی کہ عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے. مطلب یہ کہ اس نے اس حکم پر عمل نہیں کیا اور نماز پڑھنے آ رہا ہے، تو گویا کہ اس نے ایک حکم پر عمل کیا، ایک پر عمل نہیں کیا. کیوں؟ کس نے کہا کہ ایک حکم عمل کے قابل ہے اور ایک نہیں ہے؟ کہیں آیا قرآن میں، کہیں حدیث میں آیا کہ ایک حکم تو قابل عمل ہے کہ نماز پڑھو، دوسرا حکم کوئی قابل توجہ یا قابل عمل نہیں ہے کہ قربانی بھی کرو جبکہ تمہارے پاس پیسہ بھی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ دوسرا جو عمل ہے نا نماز کے علاوہ قربانی کرنا، یہ بھی لازم ہے. تو جس کے پاس گنجائش ہوئی 3 دنوں کے اندر، چلو پہلے دن نہ ہوئی، دوسرے دن ہے پیسہ دوسرے دن کر لو، تیسرے دن ہو گئی گنجائش تو تیسرے دن کر لو، 3 دنوں کے اندر اندر کر لو قربانی. لیکن اگر وسعت اور گنجائش ہوتے ہوئے قربانی نہ کی تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے پھر ہماری عیدگاہ میں مت آؤ. اور صحیح مسلم شریف ہے صحیح ستہ میں، صحیح بخاری کے بعد افضل کتاب، اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سینگ والا دمبا لاؤ، سینگ والا مینڈا لاؤ جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو. اس کا معنی یہ ہے کہ پیر اس کے سیاہ ہوں، کالے ہوں، جسم اس کا سیاہ ہو جس میں وہ بیٹھتا ہے جسم سے، اور آنکھوں کے گرد سیاہی ہو، آنکھیں جس سے وہ دیکھتا ہے. فرمایا ایسا جانور لاؤ. چنانچہ وہ لایا گیا. ام المومنین فرما رہی ہیں ایسا جانور قربانی کے لیے مینڈا پیش کیا گیا. حضور نے فرمایا عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اس کو پتھر پر تیز کرو، چھری کو پتھر پر تیز کر لو. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری پکڑی، دمبے کو لٹایا اور اسے ذبح کیا. پھر فرمایا بسم اللہ، یعنی ذبح کرتے وقت فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر. پھر یہ فرمایا اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امتی محمد. ابھی صحیح مسلم شریف کتاب الاضاحی میں یہ حدیث موجود ہے. اس سے یہ لازم نہیں ہوا کہ ہر کوئی ایسا ہی دمبا کرے جس میں سیاہی ہو، چلنے میں، دیکھنے میں، بیٹھنے میں، یا سینگ بھی ہو. یہ لازم نہیں ہے. اور نہ یہ لازم ہے کہ دمبائی ہو. بکرے لوگ کرتے ہیں قربانی، یہ بھی لازم نہیں ہے کہ نر ہی ہو، بکری کی بھی قربانی ہو جاتی ہے. یہ بھی لازم نہیں ہے کہ بکرا یا دمبائی ہو، بھیڑ کی بھی قربانی ہو جاتی ہے. یہ بھی لازم نہیں ہے کہ چھوٹا جانور ہی ہو، گائے کی قربانی بھی ہو جاتی ہے. یہ بھی لازم نہیں کہ صرف گائے ہو، بھینس کی قربانی بھی ہو جاتی ہے. یہ بھی لازم نہیں ہے کہ گائے میں صرف مادہ کی ہو، نر یعنی بیل، اس کی بھی قربانی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سب قربانی کے جانور ہیں. چنانچہ حدیث سے کیا معلوم ہوا
کہ اللہ کے رسول نے خود کی قربانی. اس لیے علماء نے فرمایا اگر کوئی قربانی خود کرنا جانتا ہے تو خود قربان کرے، اور اگر خود قربان کرنا نہیں جانتا تو پھر نہ کرے، تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو. یہ جو چھری حضور نے تیز کی نا، اس سے فقہا نے فرمایا کہ جس چھری سے جانور کو تیز ذبح کیا جا رہا ہو وہ چھری تیز ہونا چاہیے، تاکہ وقت ذبح اس کو اذیت نہ پہنچے، آرام سے ذبح ہو جائے. تو چھریاں تیز ہونی چاہیے. اور یہ جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ قبول فرما لے محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے، امت محمد کی طرف سے. اس حدیث کو لے کر محدثین اور فقہا نے یہ فرمایا، علماء نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر یعنی ثواب کرنے کے لیے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اور کرنا اچھا ہے کیونکہ حضور نے بھی اپنی امت کی طرف سے قربانی کی. ثواب بخشنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام لیا کہ امت کو ثواب پہنچے. چنانچہ آج کے درس میں چند احادیث بھی سن لیا آپ نے، قربانی کے مسائل بھی سن لیے، قربانی کے فضائل بھی سن لیے. اللہ تعالیٰ آج کی حاضری ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین. یا اللہ آج کے درس اور آج کے احادیث اور آج کی آیت شریفہ کو بارگاہ اقدس میں سورت کو قبول فرما لے. حضور نبی کریم رحمۃ اللہ عالمین شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس کو نظر فرما. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما. بالخصوص سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما، اور ہمارے مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچا. عزیز و اقارب، پیر بھائیوں بہنوں کی ارواح کو ثواب پہنچا. سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل کر. یا اللہ اجتماعی قربانی جو یہاں ہوتی ہے ہر سال، جو لوگ اس میں حصہ لینا چاہتے ہوں ان کو جلد از جلد رابطہ کرنے کی توفیق عطا کر، اور ان کو گنجائش اور ان کو وسعت عطا فرما، ان کو توفیق عطا فرما. آمین. اور ایک دوسرے عزیز و اقارب کو یا دوست احباب کو بھی اطلاع کرنے کی توفیق عطا کر. آمین. یا اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، بیماروں کو شفا عطا کر، جہاں جہاں بیمار ہیں اسپتالوں میں یا گھروں میں، اے اللہ ان کو صحت عطا کر، شفا عطا کر، ہر موذی لا علاج اور مہلک امراض سے بچا. آمین. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا کر، جو بچے بچیاں ہیں ان کو نیک جوڑے عطا کر، نیک رشتے عطا کر. یہ قربانی کے ایام ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، اس مہینے کی برکتوں سے تمام بچے بچیوں کو نیک جوڑے نیک رشتے عطا کر، زوجین میں اتفاق و محبت عطا کر. آمین. یا اللہ آنے والی 11ویں شریف جمعرات کے دن بعد نماز مغرب تا عشاء 11ویں شریف کا ذکر اللہ ہوگا اور فاتحہ ہوگی غوث اعظم کی. اللہ تعالیٰ جمعرات کے دن 11ویں شریف کی محفل میں حاضری کی توفیق عطا. آمین. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا لا الہ